قومی سلامتی اجلاس کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ پی ٹی آئی کی پیشکش پر مولانا ہکا بکا رہ گئے، مگر کیوں؟ ایسی کون سی پیشکش کی گئی؟ حامد میر کا ہنگامہ خیز کالم۔ ممتاز صحافی و تجزیہ نگار حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا خیال تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے اور اوپر چلے کئی علماء کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بعد انہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ضرور جانا چاہیے۔ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں ایک رائے تو یہ تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت بہت ضروری ہے تاکہ قوم کو بتایا جائے کہ دہشت گردی کے خلاف تحریک انصاف ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ تحریک انصاف تو خود دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دہشت گردوں کی طرف سے روزانہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد قوم میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن کوئٹہ میں تحریک انصاف کے ایم این اے عادل خان بازوئی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جاتے رہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ کے اجلاس میں لانے کے لیے پروٹیکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور وزیر دفاع خواجہ آصف مسلسل تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیتے رہے۔ لہٰذا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حکومت دہشت گردی کے خلاف قومی اتحاد قائم کرنے میں سنجیدہ نہیں، بلکہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے نام پر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حامد میر کے بقول تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں طویل بحث و مباحثہ کے بعد فیصلہ ہوا کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ عمران خان کرے۔ اس دوران تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جانے والوں کو بتا دیا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے خلاف ہے۔ منگل کو اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہونے والی گفتگو کے علاوہ اچکزئی صاحب کے موقف سے بھی آگاہ کیا۔ عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کی تائید کر دی۔ یہ فیصلہ ان تمام اہل فکر و دانش کے لیے ایک دھچکا تھا جن کو یہ توقع تھی کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد پوری قوم متحد ہو کر دہشت گردوں کے خلاف ایک نیا لائحہ عمل بنائے گی۔ حامد میر نے اس پر اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ بتا رہا تھا کہ سیاسی انتقام اتنی بڑھ چکی ہے کہ فریقین سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی انتہا پسندی ہے جس کا مظاہرہ سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر حکومت کے حامی اور مخالف صرف ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے نظر نہیں آتے، بلکہ ایک دوسرے کے خاندانوں کی خواتین کے بارے میں بھی نازیبا باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ افسوسناک رجحان دراصل ہمارے اخلاقی زوال کا مظہر ہے۔ سوشل میڈیا پر گالی گلوچ صرف ایک فریق نہیں کر رہا، دونوں اطراف سے گالی گلوچ ہوتی ہے، اور اس دوڑ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے سر پر ایمان کا خوانچہ اٹھا رکھا ہے اور وہ بازار میں اپنے ایمان کی بولی لگا رہا ہے۔ سینئر صحافی مزید لکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا ایک اہم پیش رفت تھی، لیکن اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت تھی وہ نہیں کیے گئے۔ اب تحریک انصاف پر تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے اجلاس میں شرکت کو عمران خان کی پیرول پر رہائی سے کیوں مشروط کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار نہیں کیا، وہ اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے کھل کر اپنا نقطہ نظر بھی بیان کیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کا جو نقشہ کھینچا وہ دراصل ریاستی اداروں کے خلاف ایک چارج شیٹ تھا۔ سینئر صحافی کے بقول مولانا فضل الرحمان نے وہی باتیں کی جو تحریک انصاف کے قائدین کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کا لہجہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ پچھلے چند ماہ سے عمران خان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنا لیا جائے۔ مولانا صاحب اس معاملے میں بہت محتاط ہیں، وہ موجودہ حکومتی بندوبست سے اتنے ہی نالاں ہیں جتنے عمران خان ہیں، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے ناقدین کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ انہیں مولانا یو ٹرن قرار دیں۔ حامد میر نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کی قیادت کو بھی یہ احساس تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہے، مولانا کو نہیں۔ اسی لیے تحریک انصاف نے پچھلے دنوں مولانا صاحب کو ایک ایسی پیشکش کی کہ خود مولانا بھی ہکا بکا رہ گئے۔ مولانا کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے تحریک انصاف والوں سے کہا کہ جے یو آئی فے کے قائدین آپس میں صلح مشورے کے بعد آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ یہ بات چیت ابھی جاری تھی کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو گیا اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اجلاس میں شرکت کی اور تحریک انصاف نے نہیں کی۔ تجزیہ نگار کے مطابق کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مولانا اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں چل
चल सकते। मौलाना की करीबी ज़राए को भी शिकवा है कि तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने या न करने के मामले पर उनसे कोई मशवरा नहीं किया। अभी तक तो मौलाना ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाने के मामले पर लेतो लाल से काम लिया है, लेकिन हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर रही है कि मौलाना के पास तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपनी बका की जंग लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न रहे। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर ऑपरेशन का फैसला किया गया तो फिर मौलाना भी वही कर सकते हैं जो शहबाज शरीफ ने किया। शहबाज शरीफ कहा करते थे कि वो आसिफ अली जरदारी को उल्टा लटका कर लूट मार का पैसा बरामद करेंगे, फिर उन्होंने जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया। हो सकता है तहरीक इंसाफ और JUIF में भी ऐसा बंदोबस्त हो जाए। जो काम शहबाज शरीफ ने किया वो मौलाना क्यों नहीं कर सकते।